بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورہ ال-عمران آیت نمبر 133۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورۃ صافت آیت نمبر 46-47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورۃ رحمن آیت نمبر 56-58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور قوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ترمذی۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ مسند احمد۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے، تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بخاری۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ مسلم۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 19-20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ حق آیت نمبر 30-31۔ سورہ مومن آیت نمبر 71-72۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ الغش آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ و تاری کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔
जहन्नम के बारे में चंद अहादीस मुबारका भी मुलाहजा कर लीजिए। जहन्नम में ऊंटों के बराबर सांप होंगे जिनके एक मर्तबा काटने से जहन्नुमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा, और बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे जिनका एक मर्तबा काटने से जहन्नुमी 40 साल तक जहर महसूस करता रहेगा। जहन्नुमी का एक दांत हाथ के बराबर। मुस्लिम जहन्नुमी जहन्नम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियां चलाई जा सकेंगी। हाकिम जहन्नम में काफिर के 2 कंधों का दरमियानी फासला तेज रोज सवार की 3 दिन की मसाफत के बराबर होगा। मुस्लिम जहन्नुमी की खाल की मोटाई 42 हाथ तकरीबन 63 फुट होगी। तिर्मिज़ी जहन्नम को क़यामत के रोज खींच कर आने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। मुस्लिम जहन्नम की गहराई इस कदर है कि उसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 बरस तक गिरता चला जाएगा। मुस्लिम जन्नत और जहन्नम के बारे में कुरान और हदीस के हवाले से ये एक मुख्तसर सा तारुफ है जो हमने पेश किया है। अल्लाह ताला हम सब को बारगाह रहमत में जगह दे और दोज़ख के अजाब से पनाह दे। आमीन या रब अल आलमीन। पोस्ट नेविगेशन